السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ اس پرکیف موسم اور فرحت بخش فضا میں مجھے گزشتہ سال کی وہ برسات یاد آ رہی تھی جب اختر بھائی مجھے کپڑوں کے پیکٹ سمیت بندر روڈ سے لائے تھے۔ کاش اس وقت وہ ہوتے، میں ان کو بتا تو دیتی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اپنے خیالوں کی رو میں بہتی جا رہی تھی۔ ان کے آنے کا یہی وقت ہے، لیکن اس وقت تو میں روزانہ دفتر میں ہوتی ہوں۔ آج اگر وہ آ جائیں تو کتنا اچھا ہے، اور تعجب نہیں جو آتے ہوں۔ اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ واقعی آ گئے، اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ان کی آواز سن کر وہ فورے مسرت سے وہ برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے جو میں دھو رہی تھی۔ ایک چھناکے کی آواز آئی۔ ارے کیا توڑا؟ امی نے وہیں سے سوال کیا۔ آپ یہاں ہیں؟ خالہ پھپھی آداب عرض کرتا ہوں۔ باورچی خانے میں کون ہے؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ سمینہ ہے، آج دفتر نہیں گئی ہے۔ اچھا، کیا طبیعت خراب ہے؟ ہاں، اور یہ مختصر سا جواب دے کر امی اپنے کام میں پھر اتنی مصروف ہو گئیں کہ ان کو یاد تک نہ رہا کہ کون کہاں ہے۔ اور اختر بھائی اپنی پرانی ادائے بے نیازی کے ساتھ باورچی خانے کے دروازے پر اس طرح آ کھڑے ہو گئے کہ آدھے اندر اور آدھے باہر۔ کیا بات ہے سمینہ، آج تم دفتر نہیں گئیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ چہرے پر اتنی افسردگی کیوں ہے؟ کیا بتا دوں؟ شاید آپ کو معلوم ہو کہ کل لبنہ باجی مجھے سینما لے گئی تھیں۔ ہاں، تعجب مجھے بھی ہوا۔ تم تو کبھی ان باتوں کی شوقین نہیں تھی۔ میں نہ پہلے شوقین تھی نہ اب ہوں۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر یہ فرمائش کس کی تھی؟ انہوں نے ذرا حیران ہو کر کہا۔ میں کیا جانوں، مجھ سے تو بس انہوں نے اتنی بات کہی کہ چلو تم کو اور تمہاری مس ڈی سوزا کو تمہاری ملازمت کی خوشی میں تفریح کروا دوں۔ اور وہاں محترمہ تو آئی نہیں، البتہ رضوی صاحب کو میرے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس کے ساتھ اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ نہ بھاگتے میں پڑی نہ بیٹھتے۔ شدید سر میں درد لے کر وہاں سے نکلی تو یہ لوگ کلفٹن کے ایک ہوٹل میں مجھے کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سمندر کے کنارے ہے۔ سی بریز؟ ہاں، مجھے راستے بھر غصہ آتا رہا۔ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں گھر ہی سے نہ نکلتی، اور وہاں سے یہ حرکت کی کہ سینما میں اپنی گاڑی چھوڑ کر رضوی صاحب کی گاڑی میں چلی گئیں۔ وہاں سے پھر اپنی گاڑی لینے آئیں اور بولی، اچھا سمینہ میں جا رہی ہوں، مجھے الٹا چکر پڑے گا، رضوی صاحب تم کو ڈراپ کر دیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نہ ان باتوں کی عادی ہوں اور نہ ان حرکتوں کو پسند کرتی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ہوتا کیا، گھر لا کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اب میں وہاں ملازمت نہیں کر سکتی۔ لبنہ باجی نے ان کو جو راستہ دکھایا وہ بڑا غلط ہے۔ میں نے نہایت مختصر انداز میں اپنی ساری رودات سنا دی، اور وہ دم بخود ہو کر مجھے دیکھتے رہے۔ پھر ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لے کر بولے، بہرکیف میں اس کھیل کو سمجھ گیا۔ مشکل یہ ہے کہ تم ملازمت نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکالنا پڑے گی۔ مثلاً کچھ نہیں، تم فی الوقت کام کیے جاؤ۔ اگر پھر کوئی باہر جانے یا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنے تو حتی الامکان ٹالتی رہو، اور جب نہ ٹل سکے تو مجھے اطلاع دے دو، اختر بھائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بہت اچھا، لیکن آپ کو اطلاع دینے کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ یہ لو میرے دفتر کا فون نمبر، رکھ لو۔ اس پر صرف اتنا کہہ دینا کہ آپ کو امی نے بلایا ہے۔ اگر میں دفتر میں نہ ملوں تو یہی جملہ کاغذ پر لکھوا دینا، میرا کلرک مجھے بتا دے گا۔ واقعی؟ ہاں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ وقت بتائے گا، انہوں نے بڑی خود اعتمادی سے کہا، اور گفتگو ختم ہو گئی۔ جب میں کام ختم کر کے برآمدے میں آئی تو دیکھا کہ امی اختر بھائی سے لبنہ باجی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں۔ اس کی محبت اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس کی سخاوت اور مہمان نوازی کے ثبوت میں اس دعوت کا بھی ذکر کر رہی ہیں جو انہوں نے مجھے اور رضوی صاحب کو دی تھی۔ اور اختر بھائی
دم بخود تھے۔ کیوں؟ تم کس سوچ میں ہو؟ آپ نے لبنہ کی مہمان نوازی کی یہ داستان کسی اور کے سامنے تو نہیں بیان کی؟ اختر بھائی نے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ یہی کہ ہر آدمی ہر چیز کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آپ اپنے منہ سے ایسی بات کیوں نکالتی ہیں جس پر لوگ آپ کی لڑکی کے لیے بات کا بتنگڑ بنا دیں؟ لبنہ کو تو کوئی کچھ کہنے سے رہا، ساری آئی گئی سمینہ پر ہو جائے گی۔ ہاں بیٹے، یہ تو تم سچ کہتے ہو۔ خیر، اب آئندہ خیال رکھوں گی۔ بس آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے، اختر بھائی نے اتنے روپ سے کہا کہ امی کو خاموش ہونا پڑا۔ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد جب میں دفتر پہنچی تو رضوی صاحب نے بطور خاص بلا کر میری مزاج پرسی کی اور کہا، آپ کا مزاج تو اچھا ہے، 2 دن سے کہاں تھیں؟ جی گھر میں کوئی کام تھا اس لیے رک گئی تھی۔ میں نے بات بنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب ان کی روش بدل چکی تھی۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں مجھے کام کے بہانے جلدی جلدی بلانے لگے تھے، باتیں کرتے کرتے مسکرا دیتے اور کبھی دھیمے سے کوئی زمانے جملہ کہہ کر عجیب انداز سے میری طرف دیکھنے لگتے، اور میں جب تک ان کے سامنے رہتی پتھر کی بے جان بت کی طرح رہتی، نہ میرے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم بدل گیا۔ گرمی کی حدت خنک ہواؤں میں تبدیل ہوئی اور بنجر زمینوں سے سبزے نے سر نکال کر اپنی زندگی کا ثبوت دینا شروع کیا۔ صبح کا وقت تھا۔ رضوی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں مس ڈی سوزا موجود تھیں۔ انہوں نے بیک وقت ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، کیا بات ہے مس ڈی سوزا، آپ مس سمینہ کو اوور ٹائم کیوں نہیں دیتی؟ آخر پیسے کی اس کو بھی تو ضرورت ہے۔ سر، میں نے کہا تھا، لیکن ان کو شام میں جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ نہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس ڈیوٹی کے الگ پیسے ملیں گے تو یہ ضرور کریں گی۔ کیوں مس سمینہ؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے روز شام سے میری ڈیوٹی الماری کے فائلوں کو نکال کر اس میں سے ایک فائل کے تمام کاغذات کو باقاعدہ نقل کرنے کی لگا دی۔ تم گھر میں بتا دینا کہ تم دیر سے آؤ گی، مس ڈی سوزا نے کہا۔ جی اچھا، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا، اور دفتر ختم ہونے کے بعد جب پارسی کالونی کے سٹاپ پر اتری تو میں نے سلطان سے کہا، کل میرے جانے کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیر تک رک کر کام کرنا ہے، میں نے جواب دیا، اور سلطان بھائی نے حیران ہو کر یوں میری طرف دیکھا جیسے میری بات کا یقین نہ ہو، اور پھر کہا، واقعی؟ کسی نے کہا ہے تم سے؟ اور جواب میں نے ان کو ساری تفصیل بتا دی، اور سب کچھ سن کر انہوں نے کہا، کل کی بات کل دیکھی جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ سلطان بھائی کے اس جواب سے میری ڈھارس بندھ گئی، اور دوسرے دن میں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں لگ گئی۔ آج موسم بڑا حسین ہے، کیا آپ کا ارادہ ٹھہرنے کا ہے؟ رضوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ جی ہاں، کام میں نے شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ پورا کر دوں گی۔ آپ کا اس موسم میں کام کرنے کو دل چاہتا ہے؟ انہوں نے فائل کے ورق الٹتے ہوئے کہا۔ کام جب کرنا ہی ٹھہرا تو موسم سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ نے گھر میں بتا دیا تھا یا نہیں کہ آپ دیر سے آئیں گی؟ جی ہاں، کہہ دیا تھا۔ پھر تو اطمینان ہے۔ جی، اور اس کے بعد وہاں سے کاغذات لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور الماری کھول کر متعلقہ فائل تلاش کرنے لگی۔ جب وہ مل گیا تو دفتر کا کام ختم ہو چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، صرف رضوی صاحب موجود تھے، اور دوسرے کمرے میں سلطان بھائی کچھ رکھ اٹھاؤ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ رضوی صاحب خود آ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور بولے، فائل مل گیا؟ جی ہاں۔ لاؤ مجھے دو، میں بتاؤں کہ کن کن کاغذات کی نقل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اینک لگائی اور وہیں میرے قریب بیٹھ گئے اور 2-4 کاغذات الٹ پلٹ کر بولے، عجیب بات ہے، تم اس موسم میں بھی کام کر لیتی ہو؟ جی ہاں، میں کام کرنے کی عادی ہوں۔ عادی تو ہم سب ہیں، لیکن موسم کا کیف، ہواؤں کی خنکی، برسات کا بانک پن کس کو اچھا نہیں لگتا؟
جس طرح گرمی کی تھکن برسات کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دن بھر دفتر میں کام کرنے کے بعد اگر شام کو چند لمحے انسان کسی پرفضا اور پرسکون ماحول میں گزارے تو دن بھر کی ساری تکان دور ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں بدستور خاموش رہی۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں سے اٹھ کر کہیں چلیں؟ نہیں، مجھے سیدھے گھر جانا ہے۔ میں آپ کو شام تک پہنچا دوں گا مس سمینا۔ آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں کہ آپ کے وجود سے میرے دفتر میں کتنی رونق ہے؟ بخدا میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ کچھ دیر یہاں کام کریں، اس کے بعد ہم لوگ کہیں چل کر چائے وغیرہ پئیں اور پھر جہاں آپ کہیں وہاں تفریح کریں۔ لیکن میں کام کے علاوہ سیر و تفریح کی عادی نہیں ہوں، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دبنگ انداز میں کہا، کیونکہ مجھے رضیہ خالہ کی نصیحت یاد تھی۔ شروع میں کوئی لڑکی عادی نہیں ہوتی، لیکن بعد کو وہ یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ اگر شام کے وقت سیر و تفریح نہ کی جائے تو وہ دوسرے دن کام کے لیے تر و تازہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں 24 گھنٹے کام کی عادی ہوں، مجھے کسی تفریح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بڑی بے نیازی بلکہ بے رخی سے جواب دیا۔ یہ تمہیں نہیں معلوم بلکہ میں جانتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر بڑے پیار سے کہا، اور میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ ٹپ 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 ٹائپ کرنے کی آواز آئی۔ ارے اس وقت ٹائپ کون کر رہا ہے؟ رضوی صاحب نے چونک کر اس طرح کہا جیسے کوئی بڑی انوکھی بات ہو۔ مجھے نہیں معلوم، چھٹی کا وقت ہو چکا ہے، میرے خیال میں تو سب لوگ جا چکے ہیں، انہوں نے پریشان ہو کر کہا اور اٹھ کر برابر والے کمرے میں گئے جہاں سے ٹائپ کی آواز آ رہی تھی۔ کون؟ مسٹر سلطان، تم اب تک یہاں ہو؟ جی سر، یہ کاغذات باقی تھے، سوچا انہی کو ٹائپ کر کے کام ختم کر ڈالوں۔ لیکن ان کی ایسی جلدی تو نہیں تھی، انہوں نے حیرت سے سلطان بھائی کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں ہے لیکن مجھے تو ہے۔ اچھا؟ ہاں، گھر میں وائف کی طبیعت خراب ہے، نہ جانے کس وقت ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑے اور مجھے چھٹی لینا پڑے۔ سلطان بھائی نے اس سادگی سے کہا کہ رضوی صاحب دم بخود رہ گئے۔ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن ان کے تیور بتا رہے تھے کہ جیسے ان کا کوئی خاص پروگرام ہو جس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوفت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب صورتحال یکسر بدل چکی تھی، اس لیے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھوڑی دیر تک فون گھماتے رہے، پھر میز کی درازیں کھولیں اور بند کیں اور کھولیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ مشغلہ کرنے کے بعد وہ پھر آئے اور بولے، کام ختم ہو گیا مس سمینا؟ جی نہیں۔ اچھا، تو پھر میں جا رہا ہوں، تم کو یہاں سے کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے گی؟ جی معلوم نہیں، سلطان صاحب سے پوچھوں گی، میں نے جواب دیا، اور وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر سلطان بھائی سے بولے، تم دفتر بند کر دینا، باہر چپراسی بیٹھا ہے، اور سمینا کے لیے سواری کا بندوبست کروا دینا۔ جی اچھا، انہوں نے بڑی سعادت مندی سے کہا، اور ان کے جاتے ہی سلطان بھائی نے اپنی مشین بند کی اور کہا، چلو سمینا، چھٹی ہوئی۔ مجھے ان کے اس فقرے پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ باہر نکل کر ہم نے چپراسی سے دفتر بند کروایا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ کمال کر دیا آپ نے آج، آپ نہ ہوتے تو یہاں جانے کیا ہوتا کیا، تم کو گاڑی میں لے جاتے، سینما دکھاتے، کھانا کھلاتے، تفریح کرتے، یہی تو ان لوگوں کا شیوا ہے، اسی وجہ سے تو لڑکیوں کے بغیر ان کو دفتر کاٹنے کو آتا ہے، سلطان بھائی نے بہت صفائی کے ساتھ کہا، اور میں گھر پہنچ گئی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، یہاں تک کہ برسات ختم ہو گئی، سردی کا موسم آ گیا۔ اسی دوران رضوی صاحب نے کئی بار مجھے اوور ٹائم کے لیے کہا، لیکن میں نے امی کی مزاج کے ناسازی کا بہانہ کر کے اس قصے کو ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ گاڑی نہیں چلے گی جب تک معاملہ چل رہا ہے، جانے کس وقت یہ دروازہ میرے لیے بند ہو جائے۔ اور رضوی صاحب کے بھی ذہن میں غالباً یہ خیال بس گیا کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو جلد بے تکلف ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سلطان بھائی نے مجھ سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن میں
تہے دل سے ان کی ممنون تھی۔ ایک دن سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک مانوس سی آواز آئی، ہیلو سمینا، کیا کر رہی ہو؟ کون؟ لبنہ باجی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، ان کو سلام کیا اور وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی رضوی صاحب کے کمرے میں چلی گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے میرا بلاوا بھی آ گیا۔ اس وقت وہ دونوں نہایت خوشگوار موڈ میں تھے۔ سامنے کافی کی پیالیوں اور تشتری میں بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ آپ کافی پئیں گی؟ رضوی صاحب نے پھول کی طرح کھل کر پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ پی لو نا، میں نے سنا ہے کہ تم اب تک بہت تکلف کرتی ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو بیٹھو، یہ لو بسکٹ کھاؤ، لبنہ باجی نے کہا۔ ہاں، یہ بہت تکلف کرتی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مجھے اب تک اجنبی سمجھتی ہیں۔ نہیں خیر، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ سچ؟ اور نہیں تو کیا، اس دن سی بریز سے واپسی کے بعد بھی بہت خوش تھیں، لبنہ باجی نے کہا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے، بن جائے کوئی پروگرام؟ ہاں ضرور، لبنہ باجی نے کہا۔ کیوں مس سمینا؟ مسٹر رضوی نے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ یہ ابھی ذرا باہر نکلتے جھجکتی ہیں، رفتہ رفتہ جھجک ختم ہو جائے گی، لبنہ باجی نے بڑی خود اعتمادی سے کہا، اور میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے فون گھما کر اتوار کے روز سینما ہاؤس کی 3 نشستوں کی بکنگ کروا لی۔ چلو سمینا، کیا یاد کرو گی تم بھی، ایک بار اور تمہارے ساتھ چلیں، پھر تو تم جانو گی اور تمہارا کام۔ میں ان کی بات پر جل گئی، جواب دے سکتی تھی لیکن اختر بھائی کی بات یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اب کی مرتبہ سینما اور کھانا دونوں میری طرف سے ہے، بشرطیے کہ سمینا بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں، رضوی صاحب نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل کریں گی انجوائے، لبنہ باجی نے کہا۔ تو گویا آج جمعہ ہے، پرسوں اتوار کا پروگرام پکا ہے؟ ہاں بالکل۔ ٹکٹ میں یہاں سے واپسی پر خریدتا ہوا جاؤں گا، رضوی صاحب نے کہا، اور پھر پروگرام کی تفصیل طے ہو گئی، اور پکے وعدے وعید کے بعد لبنہ باجی اپنے گھر سدھاری، اور میں نے پرس کھول کر چپکے سے اختر بھائی کا نمبر نکالا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے نمبر ملایا۔ ہیلو، میں اختر بول رہا ہوں۔ میں سمینا بات کر رہی ہوں، آپ کو امی نے شام کو بلایا ہے۔ اچھا۔ اور اس مختصر ترین گفتگو کے بعد فون بند ہو گیا، اور کسی کو پتہ تک نہ چلا کہ میں نے کس سے کیا کہا۔ جب میں گھر پہنچی تو دل کی عجیب حالت تھی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اختر بھائی کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں سوچ رہی تھی کہ اختر بھائی آ گئے۔ کہاں ہے خالہ پھوپھی؟ پڑوس میں رضیہ خالہ کے ہاں۔ جانا میاں پرویز، ان کو بلا کر لانا، اختر بھائی نے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تو بن گیا پھر کوئی پروگرام؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کس دن کا؟ اگلی اتوار کا۔ وہی جو پرانا تھا یا کوئی نئی بات؟ تقریباً وہی، صرف سی بریز کے بجائے کھانا اور کہیں کھایا جائے گا۔ اور پکچر کون سی اور کس سینما ہال میں دیکھی جائے گی؟ میں نے جواب میں دونوں باتیں بتا دیں۔ تم کو وہاں سے لینے کون آئے گا؟ خود رضوی صاحب مجھے اسٹاپ پر ملیں گے، مجھے وہاں تک جانا ہوگا، میں نے جواب دیا، اور یہ محسوس کیا جیسے اختر بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، اور ضبط و تحمل کے باوجود ان کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں، بس چلے تو رضوی صاحب کو کچا کھا جائیں۔ اچھا، تو سن لو کہ تم کو بس اسٹاپ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر تک نہیں آ سکتے، اگر آ گئے تو کسی کے ہاتھ کہلا دینا کہ طبیعت خراب ہے، سر میں سخت درد ہے۔ اچھا پھر؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ پھر کچھ نہیں، آپ ہی جھک مار کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دفتر میں کیا کہوں؟ یہی جو یہاں کہا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہو، انہوں نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا۔ ملازمت تو خیر کچے دھاگے سے بندھی ہے، اس کے ٹوٹنے کے لیے تو میں ہر وقت تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ بس تو پھر اپنی بات پر قائم رہنا، ہٹنا مت۔ نہیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اتنے میں امی آ گئیں اور اختر بھائی ان سے باتیں کرنے لگے،
اور میں ایک جست لگا کر ہما کے پاس پہنچ گئی اور الف سے یہ تک اس کو ساری کہانی حسب عادت سنائی۔ اتوار کے روز پروگرام کے مطابق رضوی صاحب گاڑی لے کر آئے۔ شاید بڑی دیر تک بس اسٹاپ پر کھڑے رہے۔ جب پتہ نہ چلا تو پوچھتے پوچھتے میرے گھر پہنچے۔ میں چونکہ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھی، اس لیے اٹوائی کھٹوائی لیے صبح ہی سے پڑی تھی۔ جو ہی محلے کے لڑکے نے آ کر بتایا کہ آپ کے دفتر سے ایک صاحب آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں، میں نے جھٹ کہلوا دیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اتنی کہ وہ باہر بھی نہیں آ سکتی۔ لڑکا محلے کا تھا، وہ نہ ان کو جانتا تھا نہ گاڑی پہچانتا تھا، اس لیے بات نبھ گئی۔ شام بیت گئی، رات آئی۔ دوسرے دن صبح میں چھٹی پر تھی۔ اختر بھائی نے کیا کیا، لبنہ باجی پر کیا گزری، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، البتہ کانوں سے سنا ہے کہ اتوار کے روز وہ دوپہر کو اختر بھائی نے لبنہ سے کہا، جب سے سردیاں آئی ہیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لبنہ باجی نے جواب دیا۔ تو پھر آج سپہر کو چلو کہیں گھوم آئیں۔ اختر بھائی کے کہنے پر ان کی بانچھیں کھل گئیں، لیکن ایک دم سے ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور بولیں، آج؟ کل چلیں تو کیسا رہے گا؟ آج چھٹی ہے اور کل دفتر ہے۔ کام پر سے آنے کے بعد میرا کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر آج میں کیا حرج ہے؟ مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اتنے دنوں کے بعد تو میں نے تم سے فرمائش کی ہے کہ کہیں گھوم آئیں اور تم اگر مگر کر رہی ہو۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ اختر بھائی نے بڑے انداز سے کہا، پلیز آج نہیں، آج مجھے اپنی ایک سہیلی کو دیکھنے جانا ہے۔ کل چلی جانا، وہ بیمار ہے، میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آج آؤں گی، لبنہ باجی نے اٹھلا کر بڑی خوش آمد سے کہا۔ خیر تمہاری مرضی، اختر بھائی نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد جوں ہی لبنہ باجی اپنی گاڑی لے کر سدھاری، یہ بھی نکلے اور اس سینما میں پہنچے جہاں لبنہ باجی اور رضوی صاحب حیران پریشان بیٹھے تھے۔ اختر بھائی ان سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے ان کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن ان کی گفتگو نہ سن سکتے تھے۔ وہاں سے لبنہ باجی نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور رضوی صاحب کے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کے لیے پہنچی اور اختر بھائی بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ جہاں انہوں نے کھانا کھایا وہیں انہوں نے چائے پی، اور جب یہ دونوں ہنستے بولتے باہر نکلے تو اختر بھائی نے لبنہ باجی کو دیکھا اور بطور خاص سلام کیا۔ رضوی صاحب تو خیر کچھ نہ سمجھے، لیکن لبنہ باجی کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ تھا۔ کرتی تو کیا کرتی، نہ رضوی صاحب کو چھوڑ سکتی تھی نہ اختر بھائی کو پکڑ سکتی تھی۔ وہ ہوٹل کے برآمدے میں دم بخود کھڑی کی کھڑی رہ گئیں اور اختر بھائی اپنی گاڑی لے کر رفو چکر ہو گئے۔ لبنہ باجی کے لیے یہ حادثہ کوئی غیر معمولی نہ تھا۔ بات ایسی بگڑی تھی کہ بدلنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ ادھر رضوی صاحب سے نہ کچھ کہہ سکتی تھیں نہ سن سکتی تھیں۔ افتاء و خیزاں گھر پہنچی تو اختر بھائی غائب تھے، اور جب وہ سو گئیں تب یہ دبے پاؤں اپنے گھر آئے اور صبح ناشتے پر بھی ان کا ساتھ نہ ہوا۔ لیکن جب ایک ہی گھر میں رہنا سہنا تھا تو کب تک آمنا سامنا نہ ہوتا۔ لبنہ باجی شرمندہ تھیں، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ادھر اختر بھائی کی یہ روش کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے لبنہ باجی سے ایک لفظ بھی نہ کہا یا بالالفاظ دیگر ان کو اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اس موضوع پر بات کریں، اور یہ صورتحال بہت زیادہ کرب انگیز تھی۔ اور لطف یہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں خود مجھ سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکتی تھیں۔ 2 دن کے بعد جب میں دفتر پہنچی تو رضوی صاحب نے میری خیریت پوچھی اور میں نے جواب دیا۔ میرے سر میں سخت درد تھا، اور جب انہوں نے مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے مزید کہا، بات یہ ہے سر کہ درد سر کے دورے مجھے بچپن سے پڑتے ہیں اور اب تو اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا تو پھر تم اس کا علاج کیوں نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، لیکن ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کسی بات کا بوجھ اپنے دل و دماغ پر نہ ڈالیے، یہی ایک صورت اس بیماری سے نجات کی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم اتنا سوچتی کیوں ہو؟ تم باہر نکل کر کھلی فضا میں سیر کرو، تفریح کرو، کچھ اپنی کہو کچھ دوسرے کی سنو۔
یہ سب بیماریاں گھٹن سے ہوتی ہیں۔ جی، میں نے جواب دیا۔ بہرحال تم نے مجھے بہت مایوس کیا، بہت زیادہ۔ ان کی اس بات کے جواب میں میرے پاس بہت تھے، لیکن دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہر بات پیتی رہی۔ ادھر اختر بھائی اور لبنہ باجی میں اچھی خاصی کشیدگی پیدا ہو چکی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو گڑھا انہوں نے میرے لیے کھودا تھا اس میں خود گر چکی تھی۔ اور جب ہفتے عشرے کے بعد دونوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو لبنہ باجی نے کہا، دراصل رضوی صاحب کے ساتھ سمینہ کا پروگرام تھا۔ سمینہ ہی نے مجھے گھسیٹا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کیا، اور خود عین وقت پر غائب ہو گئی، اور آپ کو بھی اس پروگرام کی اطلاع غالباً اسی نے دی ہوگی۔ اس کا نام مت لو، اول تو میں اس سے اس معاملے میں کوئی صفائی نہیں چاہتا، دوسرے یہ کہ رضوی صاحب سے تمہارے دیرینہ تعلقات ہونے کی بنا پر ہی انہوں نے سمینہ کے لیے جگہ نکالی اور ملازمت دی۔ میرے اسی احسان کا بدلہ تو اس نے مجھ سے لے لیا۔ میری شرافت یہ کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا نام تک نہیں لیا کہ لڑکی ذات ہے، بدنام ہوگی، آپ نہ جانے کیا خیال کریں۔ سب کچھ اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اس نے آپ کو وہاں بھجوا دیا۔ حد کر دی کمینے پن کی۔ بس خاموش رہو، میں غیر ضروری باتیں سننا نہیں چاہتا۔ جس طرح تم یہ الزام اس پر لگا رہی ہو وہ بھی لگا سکتی ہے کہ تم نے اس کو وہاں ملازمت دلوا کر اپنے دوست رضوی کے لیے ایک کھلونا فراہم کر دیا۔ کہنے کے بجائے باتیں ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس قصے کو، اس بات کو اب یہیں ختم کر دو۔ بات ختم ہونے والی نہ تھی، لیکن مجھے اپنی نوکری ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، جس کو میں جوں توں کر کے چلا رہی تھی۔ رضوی صاحب نے بھی کچی گولیاں نہ کھیلی تھیں جو مجھے ٹکا سا جواب دے دیتے، اس لیے کچھ دنوں تک خاموشی اختیار کی۔ لیکن مجھے اس خاموشی کا پس منظر معلوم تھا، اس لیے میں نے ایک دن سلطان بھائی سے کہا، سلطان بھائی، آپ خدا کے لیے مجھے کہیں اور نوکری دلوا دیں، میں یہاں کے جنجال سے جلد از جلد نکل بھاگنا چاہتی ہوں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں یہاں کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال سکی۔ ایک آپ ہی ہیں جن پر بھروسہ کرتی ہوں، اچھی بری بات بتا دیتی ہوں، لیکن اس کو بھی یہ لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ سب عنایت آپ کی لبنہ باجی کی ہے۔ پہلے تو وہ تھیں اور رضوی صاحب تھے، دن میں نہ جانے کتنے فون آتے تھے اور کتنی کتنی دیر تک باتیں ہوتی تھیں۔ 20 مرتبہ تو سینما کے ٹکٹ میں ہی لایا ہوں۔ اب ادھر 2-1 برس سے یہ ملاقاتیں کم ہو گئیں، اور پھر انہوں نے آپ کو سامنے کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئیں۔ سلطان بھائی بولے، اچھا، فون آتے تھے، باتیں ہوتی تھیں؟ میرا مطلب ہے کہ، میں نے کہا، ہاں ہاں، انہی تعلقات کی بنا پر تو آپ کو نوکری ملی ہے۔ ان کو تو یہی تاثر دیا گیا کہ جیسی لبنہ ہے ویسی آپ۔ سلطان بھائی نے کہا، پھر خدا کے لیے مجھے اس جنجال سے نکالیے۔ کوشش کروں گا، ویسے بھی آپ کی یہ ملازمت جون کے بعد شاید نہ رہے، اگلے بجٹ میں آپ کے لیے بڑی مشکل سے گنجائش نکلے گی۔ میں ان کی باتوں کا مطلب سمجھ گئی اور بذات خود دوسری نوکری تلاش کرنے لگی۔ ادھر جب لبنہ باجی کا کوئی بس اختر بھائی پر نہ چلا تو ایک دن میرے پاس آئیں اور بولیں، تمہیں اس دن کیا ہو گیا تھا؟ کیوں نہیں آئی تھیں؟ میرے سر میں درد تھا۔ کمال کر دیا تم نے، اور اس پروگرام کی اطلاع اختر بھائی کو تم نے دی تھی؟ نہیں تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں کیا جانوں، اتنی بھولی نہ بنو سمینہ، اور نہ مجھے اتنا بے وقوف سمجھو۔ تم جانتی ہو کہ میرا رشتہ اختر بھائی سے ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں انہوں نے مجھے رضوی صاحب کے ساتھ وہاں دیکھ کر کیا سوچا ہوگا، اور خود بخود وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں کہ کیسے پہنچے، انہی سے پوچھئے۔ تمہارے علاوہ یہ بات ان کو کون بتا سکتا ہے؟ میں نے آخر تمہارے ساتھ کون سی برائی کی ہے جس کا تم نے بدلہ لے لیا؟ نوکری میں نے تم کو دلائی، انگریزی سکھانے کا بندوبست میں نے کیا، یہ اور بات ہے کہ تم نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا۔ تمہاری امی کو ڈھیروں سلائی میں نے دلوائی، آخر اور میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ سب آپ کے احسانات ہیں جن کے آگے میں واقعی سر بھی نہیں اٹھا سکتی، لیکن اگر اختر بھائی وہاں پہنچ گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟
اور کس کا قصور ہے؟ تم ہی نے ان کو مجھ سے بدظن اور بدگمان کرنے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ اگر یہ واقعی میری چال ہے تو آپ اختر بھائی سے پوچھ لیجئے کہ چال کون چلا تھا، میں یا آپ یا خود رضوی صاحب۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ پر ان کو اتنا اعتماد ہے تو ایک نہیں سینکڑوں لوگ آپ کو سینما دکھائیں، ڈنر کھلائیں، اس سے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں تو یہ سب ہوتا ہے۔ اگر ان کی بدگمانی کا یہی عالم ہے تو آئندہ ازدواجی زندگی میں کیا کریں گے؟ مجھ میں نہ جانے کہاں سے توانائی آ گئی کہ میں نے صاف صاف سنا دیا۔ لبنہ باجی جذبات میں بہت کچھ کہہ گئی تھیں، لیکن ان کے لیے بھی مصلحت خاموشی ہی میں تھی۔ بات بگاڑنا یا پھیلانا وہ بھی نہیں چاہتی تھیں، اس لیے چپ ہو گئیں۔ سردی کی رات ختم ہوئی، گرمیوں کا موسم آیا۔ مجھے ملازمت سے چھٹی مل گئی۔ البتہ اس عرصے میں بھائی جان نے کچھ زور لگا کر BCom میں داخلہ لیا۔ امید بندھی کے سال 2 برس میں یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور بھیا کو میں نے اور اختر بھائی نے کہہ سن کر انجینئرنگ کے ڈپلومہ کورس میں بھجوا دیا تاکہ مشکل آسان ہو، اور شام کے وقت ان کو ریڈیو فریج کی دکان پر بٹھا دیا گیا تاکہ کچھ عملی تربیت حاصل کریں، اور میں پھر امی کے ساتھ سلائی میں جٹ گئی۔ اس عرصے میں سلطان بھائی 2-1 مرتبہ آئے اور ہر بار مجھے ملازمت کے لیے تسلی تشفی دے گئے اور کہا کہ میں اب کی بار ایسی جگہ ملازمت دلواؤں گا جہاں کوئی جھگڑا جھمیلا نہ ہو۔ اختر بھائی اور لبنہ باجی کے دلوں میں جو میل آ چکا تھا وہ رنگ لایا، اور جلد ہی اختر بھائی نے اپنی امی کو بلا لیا اور مکان لے کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ادھر ان کا خیال یہ بھی تھا کہ کراچی میں ان کی بہنوں کے لیے شاید مناسب رشتے مل جائیں گے اور بقول اختر بھائی کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل جائیں گے۔ ان کے والدین کے آنے کے بعد جب لبنہ باجی کے اور اختر بھائی کے رشتے کی بات کھل کر سامنے آئی تو اختر بھائی نے سعادت مند بھائیوں کی طرح یہی کہا کہ جب تک میری بہنوں کا گھر آباد نہ ہو لے میری شادی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں کی منگنی تو ہو سکتی ہے، لبنہ کی والدہ نے کہا۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، معلوم نہیں کل میرے حالات کیا ہوں، اختر بھائی نے بالکل صاف اور واضح طور پر کہہ دیا۔ پھر وہی گرمیوں کا موسم تھا اور وہی میری بے روزگاری اور گھر کی ذمہ داری۔ کہنے کو تو اب بھیا بھی شام کو ایک دکان پر بیٹھنے لگے تھے، لیکن ان کی آمدنی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، اور میں روز بروز پریشان ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہنسی میرے چہرے سے دن بدن غائب ہو رہی تھی۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر یہی سوچا کرتی تھی کہ اس گھر کا انجام کیا ہوگا، بھیا اور بھائی جان میں احساس ذمہ داری کب جاگے گا۔ اور جب میں اپنے خیالات سے اکتا کر امی سے یہ بات کہتی تو وہ بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور جواب دیتی، میری پیاری بیٹی، میری جان، تو کیوں ان فکروں میں گھلی جا رہی ہے؟ لڑکوں کی ذات تو ہوتی ہی لاؤبالی ہے، ان پر جب تک ذمہ داریوں کا بوجھ نہ پڑے ان کو عقل نہیں آتی۔ تم دیکھ لینا آج یہ دونوں جس قدر لاپرواہ اور کھلنڈرے ہیں، کل اتنے ہی ذمہ دار اور بردبار نکلیں گے۔ لیکن امی، میں بھی تو اس گھر میں ہوں اور یقینی ان دونوں سے چھوٹی ہوں، میں ان کی گود میں سر رکھ کر کہتی۔ ہاں تم بھی اس گھر میں ہو، دونوں سے چھوٹی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتی ہیں۔ وہ ذہنی طور پر جتنی جلدی پختہ ہوتی ہیں لڑکے نہیں ہوتے، اور یوں بھی اللہ میاں نے لڑکیوں میں کچھ سوجھ بوجھ زیادہ رکھی ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، ان کو بھی عقل آ ہی جائے گی۔ میں امی کی تسلیوں سے بچوں کی طرح پھر بہل گئی، لیکن بے روزگاری اور بھوک کے مسائل تو اس طرح حل نہیں ہوتے، اور نہ ان باتوں سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ میں جیسے جیسے ان باتوں کو سوچتی ویسے ویسے میری الجھنوں میں اضافہ ہوتا۔ آخر کار اس ادھیڑ بن میں جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں نے پھر نوشینہ کا سہارا لینے کی ٹھانی، لیکن اس کے پاس جا کر ملازمت کی التجا سے پہلے یہی سوچا کہ لاؤ ہما سے ایک بار پوچھ لوں، دیکھوں وہ کیا کہتی ہے۔ چنانچہ میں نے گھر کے برتن بھانڈے دھو کر ٹھکانے سے رکھے اور ہاتھ دھو کر سیدھی ہما کے یہاں پہنچی، اور 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے اس سے کہا، ہما میں آج کل ملازمت کے لیے سخت پریشان ہوں۔ تم جانو کہ اب تو روٹیوں کے لالے پڑ گئے ہیں، سلائی کرتے کرتے امی کی آنکھوں کا تیل نکل چکا ہے، لیکن بھیا اور بھائی جان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔
لیکن اب تو بھیا نے بھی کہیں کام شروع کر دیا ہے، آخر ان کی تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ ہما نے ایک دم سوال کیا۔ میں کیا جانوں کہاں جاتی ہے، شام کو روز نکلتے ہیں، پابندی سے کام پر جاتے ہیں، اور تنخواہ کو تو میں نے خیر نہیں پوچھتی، امی پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی جان کو دے دیتا ہوں۔ اور بھائی جان کی تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ وہ واقعی امی کو دیتے ہیں۔ خیر میں اس گورکھ دھندے میں نہیں پڑنا چاہتی، مجھے تو امی کی صحت کی ساتھ روزی چاہیے، وہ آج کل بڑی نحیف اور کمزور ہو رہی ہیں۔ پھر کہیں سلسلہ ہے تمہاری ملازمت کا؟ نہیں کہیں نہیں، سوچتی ہوں نوشینہ سے کہوں، اس نے کئی بار کہا تھا کہ میں تم کو نادرا کے چچا افسر بھائی کے ذریعے بہتر سے بہتر جگہ دلوا سکتی ہوں۔ میں نے جملہ پورا کر کے اس کی طرف سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ ہاں وہ ملازمت دلوا تو سکتی ہے، کیونکہ ہے بڑی چلتی پرزا، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملازمت کس نوعیت کی ہو اور کہاں ہو، ہما نے ذرا تشویش سے کہا۔ ہاں یہی تو میں بھی سوچتی ہوں، لیکن ایک مرتبہ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن نہ وہ لڑکی ٹھیک ہے نہ اس کی سہیلی نادرا۔ امی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کے ساتھ باہر نکلنا بھی اپنی عزت گنوانے کے برابر ہے، ہما نے دبی زبان میں کہا۔ ہاں یہ سب باتیں تو میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت تو ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میری تو وہی مثل ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اختر بھائی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ان سے کیا بات کروں؟ کیوں، کیا منہ میں دہی جمع ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن معاملہ نازک، بلکہ نازک سے نازک تر ہے، میں نے کہا۔ لیکن یہ مسئلہ تو گھمبیر بلکہ گھمبیر تر ہے، وہ ہنس کر بولی۔ بات یہ ہے کہ لبنہ باجی سے ان کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی، جو حالات گزرے تم جانتی ہو۔ وہ لوگ منہ سے کہیں نہ کہیں، لیکن دونوں میں میری طرف سے بغض بھرا ہے۔ اختر بھائی اب تک مجھ کو خوددار، غیور اور بے لوث شخصیت والی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اب اگر میں ملازمت کی الجھنوں یا گھریلو مسائل کو بار بار ان کے سامنے بیان کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ابھرے کہ میں ان سے کسی مالی مدد کی خواہاں ہوں اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری سمجھداری اور محتاط روش نے تم کو اس نوبت پر پہنچایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم غلط ہو، مگر کیا؟ یہی کہ لڑکیوں کے لیے واقعی قدم قدم پر الجھن ہے، ہما نے جواب دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہما سمجھ گئی کہ میں اپنی عظمت اور عزت کو اختر بھائی کی نظروں میں ذرا برابر بھی نہیں گرانا چاہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری یہی خودداری اور عزت ان کو اول دن سے پسند تھی۔ میں نے کبھی ان سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، میں نے کبھی ان سے کسی معاملے میں مدد نہیں مانگی تھی۔ یہی تھی وہ سمینہ جس کی وہ عزت اور توقیر ان کے دل میں تھی۔ اگر یہی بات ختم ہو جائے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ غرض کہ ہم دونوں بڑی دیر تک کھچڑی پکاتے رہے اور بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے لیے نوشینہ سے مدد مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے بہت زیادہ محتاط ہو کر بات کرنا ہوگی، اس انداز میں کہ میرے گھر کا بھرم نہ ختم ہو جائے، اس طرح کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اتنے نیک نام باپ کی بیٹی یوں ماری ماری پھر رہی ہے۔ میں جب ہما کے یہاں سے اپنے گھر آئی تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اسی لیے میں آرام سے اپنی چلنگی چارپائی پر لیٹ گئی، جس کی ادوائیں کھینچنے کی مجھ میں سکت نہ تھی اور امی کو فرصت نہ تھی۔ کیا ہوا، کہاں گئی تھی سمینہ؟ امی نے جو گرمی کی تاب نہ لا کر ذرا لیٹ گئی تھی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ ہما کے پاس۔ اچھا انہوں نے کروٹ بدل کر پنکھا جھلا اور پھر سو گئیں۔ کیوں، کیا کوئی کام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں وہ خسرو اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے رکھ گیا ہے، شام کو کہیں جانا ہے، استری کر دو، انہوں نے اس طرح کہا جیسے کوئی نیند کی وادیوں سے بول رہا ہو۔ اچھا، میں نے جواب دیا، اور انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ معلوم نہیں میری بات سنی یا نہیں، اور میں چھت کی کڑیاں دیکھتے دیکھتے پھر اپنے خیالات میں کھو گئی۔ حد ہو گئی ہے کاہلی کی، اپنے کپڑوں پر استری تک نہیں کر سکتے، وہ بھی میں کروں یا امی؟
گھر میں سب سے زیادہ استری یہی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ توفیق نہ ہوئی کہ بجلی کی استری لا دیں۔ ہر بار ہما کے یہاں سے مانگ کر لانا ہوتا ہے، یا پھر گھنٹوں بیٹھ کر کوئلے دہکاتی رہوں۔ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے اٹھی، گھڑی پر نظر ڈالی اور بھائی جان کے کپڑے اٹھا کر جھٹکے تاکہ ان کو استری کے لیے نم کر سکوں۔ اتنے میں ایک لفافہ نیچے گرا۔ میں نے اس کو اٹھایا۔ اس پر بھائی جان کا نام لکھا تھا، لیکن تحریر میرے لیے اجنبی تھی۔ میں اس کو غور سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے قریب لائی۔ اتنے میں ایک تصویر اس میں سے جھانکنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی اور چند ہی لمحوں بعد ایک خط میں لپٹی ہوئی تصویر پھسل کر نیچے گری۔ یا الہی خیر، یہ کیا گل کھلا؟ میں نے دونوں چیزیں اٹھا کر دیکھیں۔ تصویر ایک حسین و جمیل لڑکی کی تھی جس کی پشت پر لکھا تھا، آپ کی اور صرف آپ کی عروسہ۔ میرا سر چکرا گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ کا پرزہ اٹھایا جو عروسہ کا خط تھا، اور بوسیدہ کرسی پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، وقف حرمہ و یاس رہتا ہے، دل ہے اکثر اداس رہتا ہے، تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو، ہم کو احساس کا پاس رہتا ہے، پیارے خسرو تم روٹھ گئے تو معلوم ہوا کہ دنیا سونی ہو گئی، نہ دن کو روشنی رہی نہ رات کو چاندنی۔ سچ کہوں کیا الفت کے رشتے اتنے ناپائیدار ہوتے ہیں؟ تم نے تو زندگی بھر نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور اتنی سی بات پر ناراض ہو گئے۔ لو، آج میں تمہاری فرمائش پوری کر رہی ہوں۔ تمہارا دل اگر میری تصویر سے بہل سکتا ہے تو بہلا لو۔ میں نے آج تک اپنی تصویر کسی کو نہیں دی تھی، لیکن تمہاری خاطر یہ آن بھی توڑ رہی ہوں۔ اب تو خوش ہو گئے نا؟ رہ گیا تمہاری تصویر کا سوال، تو میرے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے ہو، دل میں بسے ہو، بس ذرا گردن جھکانے کی دیر ہے۔ تمہارا پیارا تحفہ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ بہرکیف اب تو آؤ گے نا؟ آ بھی جاؤ، دل بے چین ہے۔ نومی کے یہاں میں تمہارا انتظار کروں گی، فقط ہمیشہ کے لیے تمہاری عروسہ۔ میں نے خط تصویر میں لپیٹ کر دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ میرے پیروں تلے کے زمین سرک چکی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس غربت اور زبوں حالی میں یہ گل بھی کھلے گا۔ کہاں رہتی ہے یہ؟ کس قسم کی لڑکی ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ میں کچھ نہ جانتی تھی، سوائے اس کے کہ الفت کی اس زنجیر کی کڑی نومی بھی ہے۔ میں بڑی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے بعد تصویر کو خط میں لپیٹ کر دوبارہ لفافے میں رکھ دیا اور پھر اس کو اپنے صندوق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کوئلوں کی استری اس عرصے میں دہک کر ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس میں دوبارہ کوئلے ڈالے۔ مرے ہوئے ہاتھوں اور بوجھل دل سے بھائی جان کے ان کپڑوں پر استری کرنے لگی جن کی جیب سے یہ خط برآمد ہوا تھا، اور نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا جیسے وہ آج شام کو یہ کپڑے پہن کر عروسہ سے ملنے جائیں گے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ تصویر اور خط اب بھائی جان کو نہیں دوں گی، اور نہ اپنی کسی بات سے یہ ظاہر ہونے دوں گی کہ مجھے اس تصویر کے متعلق علم ہے۔ عروسہ کی طرف سے لکھا جانے والا محبت نامہ پڑھ چکی ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میرا خط اور مجھے چاہنے والی لڑکی کی تصویر کہاں ہے۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی اور بادل نخواستہ کپڑوں پر استری کر کے پھر اپنی چارپائی پر آ گئی۔ مجھے اب تک وہ طویل گرم اور اداس دوپہر یاد ہے جس کا ایک ایک پل میں نے گن گن کر کاٹا تھا۔ وقت کی رفتار تھم چکی تھی، گھڑی کی سوئیاں حرکت ہی نہیں کرتی تھیں۔ میں سناٹے اور خاموشی سے اکتا چکی تھی، اس لیے چلملاتی دھوپ میں پھر اٹھی اور ہما کے یہاں گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ تم سمینہ، آ جاؤ، خیریت ہے؟ اس نے تشویش سے کہا۔ ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم 2 منٹ کو ادھر میرے ساتھ آؤ۔ میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، بس چلی آؤ۔ اور وہ میرے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار دیکھ کر فوراً میرے ساتھ آ گئی۔ کیوں؟ کیا خاص بات ہے کوئی؟ ہاں، میری سمجھ میں نہیں آتا
کہ اب کیا کروں؟ میں نے اس سے راستے میں کہا، اور پھر سکون کے ساتھ اس کو اپنے کمرے میں بٹھا کر بڑی رازداری سے خط اور تصویر اس کو دکھائی، اور اس غریب کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرے ذہن میں امی کے جملے اور ان کے الفاظ گونجنے لگے کہ لڑکے لا ابالی اور کھلنڈرے ہوتے ہیں، لڑکیاں ان کے مقابلے میں ذہنی طور پر بہت جلد پختہ ہو جاتی ہیں، ذرا سی عمر بڑھے گی تو یہ لوگ ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ خاک ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جب ان کو عقل و شعور ملتا ہے تو فوراً گھر بسانے اور محبت کے ٹھان لیتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو صرف بیوی کے لیے، جب تک ماں بہنوں کا ساتھ ہوتا ہے بچہ بنے رہتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس غصے میں ہما خط پڑھ چکی تھی اور تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی، چنانچہ بولی، یہ لڑکی دیکھی ہوئی لگتی ہے، واقعی؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن کہاں دیکھا ہے، کب دیکھا ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے۔ کالج میں پڑھتی ہے یا پڑھتی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی، لیکن شکل اجنبی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ ہما نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ انکشاف تو مجھ پر بھی ابھی ابھی اسی لمحے ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ سلسلہ پرانا معلوم ہوتا ہے، تحفوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، روٹھنے کا انداز بھی ہے اور مان جانے کی ادا بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے فساد کی جڑ نومی اور اس کا گھر ہے، ہما نے کہا۔ شروع سے ہم لوگوں کو وہ لڑکا پسند نہیں، ابو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کے لیے منع کرتے تھے، لیکن یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہرکیف فی الوقت تو تم اس اہم دستاویز کو سنبھال کر رکھو اور خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتی رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس انتظار کے سوا چارہ کار ہی کیا ہے؟ حالات کے سازگار ہونے کا انتظار، تصویر کے بارے میں مزید انکشاف کا انتظار، اور اپنی ملازمت کا انتظار، میں نے جواب دیا۔ اور اختر بھائی کا انتظار؟ اتنی اہم بات کیوں چھوڑ گئیں؟ ہما نے مجھے چھیڑا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اختر بھائی کا پھر ذکر چھڑ گیا اور میں ان کے حسین تصور میں اپنے سارے مسائل ایک بار پھر بھول گئی۔ شام کو بھائی جان بڑی جلدی میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے، آنکھوں میں اشتیاق ملاقات لیے وہ بڑی تیزی سے غسل خانے گئے، نہا دھو کر استری والے کپڑے پہنے اور میرے پاس آ کر بڑے پیار سے بولے، بڑے کام کی ہے میری بہن، دیکھنا کیسی اچھی استری کی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جب آپ کہیں بر دکھوے کے لیے جائیں گے تو میں اس سے بھی عمدہ استری کر کے آپ کے کپڑے پہنا دوں گی، میں نے دھیمے سے کہا، اور وہ میرے جملے کے طنز کو محسوس کیے بغیر مسکرا کر چلے گئے، اور میں بدستور ان کے متعلق سوچتی رہی۔ ساری شام میں نے بڑی کرب اور الجھن میں گزاری۔ اختر بھائی کا انتظار تھا، لیکن وہ بھی نہیں آئے، اور میں امی کا سامنا کرنے سے بچتی رہی، صرف اس خوف سے کہ شاید میں ضبط نہ کر سکوں اور خط کے متعلق کوئی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ رات کو بھائی جان بڑی دیر سے گھر آئے، بھیا کھانا کھا کر سو گئے تھے اور میں اپنی الجھنوں میں بدستور جاگتی رہی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بھائی جان وہیں اسی لڑکی کے ساتھ ہوں گے جس کا نام عروسہ ہے، یقیناً سینما گئے ہوں گے، اور اس وقت تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ فرسٹ شو ختم نہ ہو لے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن رات کے 10 بجے کے بعد جب سب لوگ غنودگی کے عالم میں تھے، وہ آہستہ سے گھر کے اندر آئے اور امی نے چونک کر کہا، کون خسرو؟ جی ہاں میں ہوں۔ کھانا کھاؤ گے؟ نیمت خانے میں رکھا ہے۔ نہیں، میں اپنے ایک دوست کے یہاں سے کھا کر آیا ہوں۔ اچھا، یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدلی اور سو گئیں۔ بھائی جان بڑی تیزی سے اپنے کمرے میں گئے، روشنی کی اور لباس تبدیل کیے بغیر اپنے صندوق، الماری اور میز کے خانوں کو کھول کھول کر کوئی چیز تلاش کرنے لگے، اور میں سمجھ گئی کہ ان کو اپنی گمشدہ محبت نامے کا اب خیال آیا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دیر تک دھڑ پڑ کرتے رہے اور پھر میرے قریب آ کر بولے، اوہو، حد ہو گئی بھائی، یہاں تو کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ میں نے ان کی آواز سنی، میں جانتی تھی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان کے اس فقرے سے پریشان ہو کر اٹھوں
اور ان کی تلاش میں شامل ہو جاؤں، لیکن میرے لیے مناسب یہی تھا کہ سنی بات انسنی کر دوں اور دم سادے پڑی رہوں۔ دوسرے دن وہ سویرے اٹھے، میں باورچی خانے میں تھی، اس لیے وہ بھی سیدھے وہیں آئے اور بولے، سمینہ ایک بات سنو۔ جی کہیے۔ کل تم نے میرے کپڑے استری کیے تھے، میری جیبوں میں سے کچھ کاغذات تو نہیں ملے؟ انہوں نے بڑی تشویش اور پریشانی سے سوال کیا۔ جی نہیں، ملتے تو میں آپ کو شام ہی کو دے دیتی۔ واقعی کوئی کاغذ نہیں تھا جیب میں؟ نہیں، میں نے اور زیادہ یقین سے جواب دیا۔ تعجب ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا تھا کاغذ؟ کیسا تھا؟ میں نے بھی ان کے ساتھ فکر مندی سے پوچھا۔ لفافہ تھا، اس میں کچھ ضروری کاغذات تھے۔ اتنی بڑی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، لیکن وہ حیران و پریشان بدستور اسی کو چاروں طرف تلاش کرتے رہے، اور میں اسی لیے دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے سے میری چوری کا پتہ چل جائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی تلاش میں ناکام رہے تو پیچ و تاب کھاتے باہر اپنے کام پر نکل گئے، اور میں وہیں برتن مانجنے بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی جان پر اگر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تو اس کو کون ان کے سر سے اتارے گا؟ اگر تحفوں کا یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے غلط کیا جو اب تک امی سے نہیں کہا، مجھے ان کو فوراً بتا دینا چاہیے۔ باپ کے بعد ماں ہی ان باتوں کا تدارک کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو بات بڑھ جائے اور امی مجھے ڈانٹے کہ تم کو معلوم تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے کیوں اس بات کی پردہ پوشی کی؟ مجھے پہلے سے اس طوفان کی خبر ہوتی تو میں اس کا پہلے ہی سد باب کر دیتی۔ کسی فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی ختم کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے برتن مانجتے ہوئے ہاتھ خود بخود رک گئے، اور ایک لمحے کے لیے میں نے یہی سوچا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر امی کو سب کچھ بتا دوں، کیونکہ اس وقت وہ تنہا ہیں اور خاموشی کے ساتھ سلائی میں مصروف ہیں۔ لیکن نہیں، میرا ان سے اس معاملے میں کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی۔ اگر وہ سب کچھ سن کر خاموشی اختیار کر گئیں تو میرا دل یقینی ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ اس تماشے پر بھائی جان پر برس پڑیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو ضد آ جائے، اور اس عمر میں ضد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں سوچتے سوچتے اپنے خیالات کی رو میں بہت دور نکل گئی، یہاں تک کہ سارے برتن دھل گئے، اور آخرکار میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا اور منہ ہاتھ دھو کر خط اور لفافہ لیے پھر ہما کے پاس پہنچی۔ ہما، رضیہ خالہ کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کون؟ سمینہ، آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ انہوں نے میری آواز سن کر اپنے کمرے سے آواز دی۔ میں سنجیدگی کے ساتھ ان کے پاس گئی اور ان کو اپنی ساری الجھن بتا کر عروسہ کی تصویر اور خط دکھایا۔ رضیہ خالہ نے اپنی عادت کے مطابق ہر چیز نہایت غور سے، صبر و سکون کے ساتھ سنی اور کہا، یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں کیا جانوں، مجھے تو کل ہی اس کا علم ہوا ہے۔ امی کو بتایا؟ ابھی تک نہیں، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ آپ جیسا مناسب سمجھیں کریں، کیونکہ میں اس معاملے میں اپنی اور ہما کی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھا، شفقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور کہا، بات تم سچ کہتی ہو، لیکن معاملہ بے ڈھب ہے۔ اور پھر وہ دیر تک تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھتی نہیں، اور آخر میں کہا، تم اس کو احتیاط سے رکھو، میں خود کسی وقت تمہاری امی سے بات کروں گی۔ اچھا، تو یہ تصویر اور خط لے جاؤں یا آپ کے پاس چھوڑ جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم فی الوقت اپنے پاس رہنے دو، بات کو اگر ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گی۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے دل کا بوجھ ایک بار اور ہلکا ہو گیا، لیکن جی کو قرار نہ آیا۔ سوچتی رہی کہ یا الہی کیا کروں، اور جب میں نے اپنی الجھن کا مزید تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ میں غیر شعوری طور پر اختر بھائی کے منتظر ہوں، اور جب تک میں ان سے اس موضوع پر گفتگو نہ کر لوں شاید چین نہ پڑے۔